بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ کی ڈرون طاقت سے صہیونی حکام پر لرزہ طاری۔ صہیونی چینل 12 نے آج صبح ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون صہیونی حکومت کے سیکیورٹی اداروں کے لیے باعث تشویش ہیں۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی گئی ہے کہ اسرائیلی حکومت کے چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون طیاروں نے بہت سے صہیونیوں کو ہلاک اور زخمی کیا ہے اور اسرائیل کی بنیادی تنصیبات کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق روزانہ حزب اللہ لبنان کے کئی ڈرون مقبوضہ فلسطین میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اسرائیلی ڈیفنس سسٹم انہیں نشانہ نہیں بنا پاتا کیونکہ ان کے اندر ایسی ٹیکنالوجی سے کام لیا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ایئر ڈیفنس کے لیے ان کا پتہ لگانا یا پیچھا کرنا اور انہیں مار گرانا ممکن نہیں ہے۔ اسرائیلی کابینہ کی فلاڈیلفیا کوریڈور پر فوج برقرار رکھنے کی منظوری۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کابینہ ارکان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے حماس کو سمجھوتا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور جنگ بندی معاہدے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 8 کابینہ ارکان اس اقدام کی حمایت میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مخالفت کی، جبکہ اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گوئر نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فلاڈیلفیا کوریڈور پر فوج رکھ کر جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں مضبوط پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیملا ہیرس کے اسرائیل کے حق میں بیانات نئے احتجاج کا باعث بننے والے ہیں۔ اسرائیلی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی امیدوار کیملا ہیرس کی اسرائیل اور اس کی غزہ میں جاری جنگ کے لیے مضبوط حمایت کے اظہار نے ایک بار پھر اس احتجاجی مہم کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے جو کئی ہفتے قبل تک جاری رہی تھی۔ کیملا ہیرس نے اسرائیل کی کھلی اور گہری حمایت میں دیے گئے بیان کے بعد ایک بار پھر ان کی انتخابی مہم کی سرگرمیوں کی مراکز، یونیورسٹیوں اور عوامی مقامات پر اس احتجاج کے سامنے آنے کا ماحول بننا شروع ہو رہا ہے، جہاں اسرائیل کی غزہ جنگ اور اس میں بچوں اور فلسطینی خواتین کی اندھادھند ہلاکتوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں اثر نو آواز اٹھنا شروع ہو سکتی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری، معاہدے پر عمل درآمد کی تفصیلات زیر بحث۔ اگرچہ غزہ کی پٹی میں فائر بندی اور حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے کے حوالے سے زمینی حالات حوصلہ افزا نہیں ہیں، تاہم بعض امریکی ذمہ داران باور کروا رہے ہیں کہ بات چیت کی فضا ثابت ہے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک امریکی ذمہ دار نے ہفتے کے روز انکشاف کیا ہے کہ چند روز قبل دوحہ میں شروع ہونے والی بات چیت تفصیلی اور تعمیری تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رواں ہفتے کی ملاقاتوں میں تمام فریقین کی نمائندگی تھی اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی ذمہ دار کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس وقت سمجھوتے پر عمل درآمد کی تفصیلات پر بحث کر رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 41 افراد شہید، مغربی کنارے کے شہر جنین میں تباہی۔ مسلسل چوتھے دن مغربی کنارے کے شہر جنین پر اسرائیلی بمباری جاری ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی کے باعث یہ ایک بھوت شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شہر میں وقفے سے جھڑپیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ العربیہ اور الحدیث کے نامہ نگاروں نے ہفتے کے روز بتایا کہ جنین کیمپ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی جنگجوؤں کے درمیان وقفے سے جھڑپیں جاری ہیں۔ کیمپ کی گلیوں کے اندر اور شہر کے متعدد علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں، چھتوں پر سنائپرز تعینات ہیں۔ یوکرین کے لیے یورپی یونین کی فوجی امداد 43.5 بلین یورو تک پہنچ گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے برسلز میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یوکرین کے لیے یورپی یونین کی فوجی امداد 43.5 بلین یورو تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کے وزرائے دفاع کی ایک غیر رسمی میٹنگ کے بعد کہا کہ آج ہماری فوجی امداد 43 بلین یورو سے تجاوز کر گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یورپی یونین کے ممالک کو یوکرین کو فوجی امداد کی فراہمی میں تیزی لانی چاہیے۔
یوکرین نے روس کے علاقے بیلگرود پر بمباری کر دی، متعدد ہلاکتیں۔ یوکرین نے روس کے علاقے بیلگرود پر حملہ کر دیا، جس میں خاتون سمیت 5 افراد ہلاک، 37 زخمی ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مقامی حکام نے بتایا کہ جمعے کی شام روس کے بیلگرود علاقے پر یوکرین کے فضائی حملوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بیلگرود کے گورنر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے میں یوکرینی فوج نے کلسٹر بموں کا استعمال کیا۔ ویمپائر نامی ملٹیپل لانچر راکٹ سسٹم کا بھی استعمال کیا گیا۔ شیلنگ میں زخمی ہونے والوں میں سے 3 بچوں سمیت 7 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج کا جنین پر دھاوا، جبرات میں گھر دھماکوں سے اڑا دیے۔ اسرائیلی فوج کے دستوں نے بلڈوزروں کی مدد سے مغربی کنارے کے شہر جنین پر دھاوا بول دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے کے شہر جنین پر اسرائیلی فوج کا محاصرہ رات بھر جاری رہا۔ اسرائیلی فوج مقبوضہ مغربی کنارے میں پناہ گزین کیمپ کے اطراف تعینات ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج مغربی کنارے کے علاقے جبرات میں گھروں کو دھماکے سے اڑا رہے ہیں۔ برازیل نے ایلون مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی عائد کر دی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برازیلی عدالت نے ایلون مسک سے فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم ایلون مسک نے برازیل میں اس مقصد کے لیے دفتر کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ برازیل کی سپریم کورٹ کے ججز نے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن ایجنسی کو حکم جاری کیا کہ فوری طور پر ملک بھر میں ایکس کی سروسز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے گوگل اور ایپل سمیت انٹرنیٹ پرووائڈرز کو بھی ایکس ایپلیکیشن کو روکنے کے لیے ٹیکنالوجی رکاوٹیں لگانے کا حکم دے دیا۔ بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اقوام متحدہ تحقیقاتی مشن بھیجے گا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی درخواست پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے مشن بھیج دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے دفتر ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ آنے والے ہفتوں کے دوران ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنگلہ دیش روانہ کر دی جائے گی، جو احتجاج کے دوران خلاف ورزیوں اور مبینہ تشدد کی تحقیقات کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کا غزہ میں انسداد پولیو مہم کے لیے $50 لاکھ کے عطیات کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں انسداد پولیو مہم کے لیے $50 لاکھ کے عطیے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ میں آج سے انسداد پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے انسداد پولیو مہم سے قبل عملے کی سلامتی اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت نے مطالبہ کیا ہے کہ فریقین طبی عملے صحت کی سہولیات اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بانی فیس بک کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب سیو امریکہ اگلے ہفتے شائع ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم فیس بک بانی مارک زکربرگ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس بار بانی فیس بک نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی جیل میں گزارنا پڑے گی۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیس بک کے مالک پر گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران ان کے خلاف سازش کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس کی وجہ سے 2020 میں جو بائیڈن کو فتح ہوئی۔ پاکستان میں ایم پاکس کے کیسز کی تعداد 3 ہو گئی، وزارت صحت کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا منکی پاکس کا تیسرا کیس سامنے آ گیا۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ روز پشاور ایئرپورٹ پر منکی پاکس کیس کے 2 مشتبہ کیسز کو بارڈر ہیلتھ سروسز کے عملے نے آئسولیٹ کیا تھا۔ نمونوں کو تشخیص کے لیے پشاور ریفرنس پبلک لیبارٹری خیبر پختونخوا میڈیکل یونیورسٹی بھیجا گیا تھا۔ دونوں سیمپلز میں سے ایک کیس پازیٹو آیا۔ متاثرہ شخص کا تعلق پشاور سے ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ سے خزانے کو سالانہ $1 ارب کا نقصان۔ POL مصنوعات کی اسمگلنگ کی وجہ سے ملک کو سالانہ $1 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ زمینی اور سمندری راستوں سے
روزانہ تقریباً 10 ملین لیٹر پیٹرولیم مصنوعات اسمگل کی جاتی ہیں جو پاکستان کی سالانہ کھپت کا 20% بنتی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔